منبر نور پر جلوہ بار گلے گلزار برکاتیت آبروئے خانوادہ برکات حضور سیدی امان ملت ادام اللہ اقبالہ. منبر نور پر جلوہ بار معزز و مقتدر نائبان رسول، بالخصوص قلندر کرناٹک، فخر الاماثل، استاذ الاساتذہ حضرت العلام قلندر رضوی صاحب قبلہ اسم با مسمہ، اور بڑے شفیق و کریم استاذ الاساتذہ جن کو قلندر کرناٹک سے الگ کرنا مشکل ہے، دو قالب ایک جان، حضرت العلام عتیق الرحمن صاحب اور میرے محسن اور سرپرست حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب، دیگر اساتذہ کرام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قال اللہ تعالی فی مقام آخر اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. آج بڑی سعادتوں والا یہ جلسہ ہے کہ دارالعلوم گلشن رضوی کے ذمہ دار حضرات نے یہ طے کیا تھا، خصوصاً حضرت علامہ قلندر رضوی صاحب نے، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالانہ جشن میلاد النبی پر ہم 1500 محافل کا انعقاد کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضرت نے تقریباً 2 ماہ پہلے مجھ سے ملاقات کر کے حکم دیا تھا کہ آپ رائچور آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان کے حکم پر میں حاضر آیا. ان کا حکم تھا کہ آخری جو 1500 محفلوں کا جلسہ ہوگا وہ رائچور میں مرکزی اجلاس ہوگا. سبحان اللہ. مجھے بات یاد ہے اور حضرت بھی اس بات کو یہاں بھی یاد رکھیں گے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے. میں نے عرض کیا تھا اگر آپ مجھے 1500 محافل میں ہر جگہ بلائیں گے میں حاضر رہوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبیک. یہ لفظی نہیں ہے، یہ جملہ بازی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہماری زندگیاں ہیں ہی رسول اللہ کے. سبحان اللہ. حق ہے. اس کے علاوہ ڈیوٹی ہے کیا؟ اس کے علاوہ کام ہے کیا؟ بے شک. ہم نے روٹیاں کھائی ہیں حضور پاک کے نام پر، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، تو پھر گن بھی گائیں گے اسی دربار کا. حق ہے. ہماری تاریخ نہ لی جائے، ہمارے لیے لوازمات نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے مقرر ہیں، بڑے خطیب ہیں، ان کی ڈیٹ لینے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نہیں میاں، آج کے اس اجلاس میں یہ گواہی دیں بعد میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ میری تعریف کے لیے، نہ ہم نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا، کچھ نہیں. بس وقت کی قلت ہوتی ہے. وقت جب آ پڑے، جب ضرورت پڑے، ہم تو گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں، جلسہ کیا ہے؟ سبحان. لبیک، لبیک، ہم لبیک یا رسول اللہ. لبیک، 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 لبیک. قابل صد مبارکباد ہے
گلشن رضوی کے اراکین اور تمام ذمہ داران، کہ آپ نے یہ عہد کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ نے جو فرمایا نا کہ تم میری طرف ایک بالشت بڑھو گے تو تمہاری طرف رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. تم اگر چل کے آؤ گے تو رب کی رحمت دوڑ کے لے گی. بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے. کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے تو 10 گنا ادھر سے زیادہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. انہوں نے عہد کیا تھا 1500 جلسے کرنے کا، انہوں نے عزم کیا تھا 1500 محافل کے انعقاد کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سارے اس اہل سنت و جماعت کے علاقوں کو کہ انہوں نے 1500 کہا ہے اپنی طرف سے، اور نبی پاک کی طرف سے پورے جلسے پوری محفلیں کتنی ہوئی یہاں اعلان کر دیا گیا 1500 نہیں 3000 محافل کا انعقاد. سبحان اللہ. صحیح بات ہے، 3000 سے زیادہ محافل کا. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو رحمت پروردگار اور رحمت کونین، رحمت سرور کونین اس سے آگے بڑھ کر کے تمہارے کاموں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، تو کہا بہت ہی اچھی مثال ہے، کہا محبت اس کو کہتے ہیں محبوب کے قلیل کو، محبوب کی چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی لگتی ہو اس کو بہت بڑا سمجھنا، سبحان اللہ. اور اپنی بہت بڑی چیزوں کو ہلکا سمجھنا، یہ محبت کی علامت ہے. میں یہ 1500 محافل کے انعقاد کے عزم کے بعد یا 3000 جلسے کر لیے ہوں گے انہوں نے، یا میں بھی اگر 2 سال 3 سال کے اندر 100-150 جلسے کر لیا ہوگا، بظاہر یہ ہم کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہے. نہیں، نبی پاک کی محبت کے سامنے یہ چونٹی برابر بھی کام نہیں ہے. حق ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کاموں کو حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھیں. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام سے پوچھا جائے، ایک خاتون ہے، ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، طبرانی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے، اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی، کبھی باپ ٹکرایا، کبھی بھائی ٹکرایا، کبھی شوہر ٹکرایا، کبھی بیٹا ٹکرایا. 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے. نہیں، آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے، اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں، عورت کی بات. عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے، بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ 4 جس کے رشتے ختم ہو گئے ہو اور وہ عورت رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہو. جب صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول قریب ہیں، کہا نہیں مجھے دکھاؤ. جب قریب لے کر کے گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا اور پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. جس نے باپ وار دیا، جس نے بیٹا وار دیا، جس نے بھائی وار دیا، جس نے شوہر وار دیا، لیکن اس کو اس نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اس عورت سے پوچھو تو وہ کہتی ہیں، اس سے پوچھا گیا یہ سب قربانیوں کی بجائے تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی ایک بار مصطفیٰ کریم مسکرا دے. ان کا مسکرانا بہت بڑا ہے، میری قربانیاں بہت چھوٹی ہیں. آج ہمارے یہ اجلاس یہ سب بہت چھوٹے ہیں اور ہم یہ سب چیزیں برداشت کریں گے. ہم سفر بھی برداشت کریں، ہم اسٹرگل بھی کریں، اپنے وقت کی قربانیاں دیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. علماء اسلام بھی زندگی بھر جنہوں نے قلم توڑ دیے، انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. محبت رسول کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ساری زندگی ختم ہونے کے بعد آپ اتنا ہی کہیں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ سب مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ تو
جائز نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ارے نادانو تم کون سی آیت کس پر فٹ کرتے ہو؟ تو کیا اس آیت کے مصداق میں خبیب ابن عدی بھی آتے ہیں, زید بن دسنہ بھی آتے ہیں, خباب ابن الارت بھی آتے ہیں, جو چل کر کے جنگوں میں گئے اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے گئے. احد میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا, بدر میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھالے کچھ نہیں ہے, کفار کے پاس بہت کچھ ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو کیا وہ ہلاکت میں ڈالنے گئے تھے؟ نہیں, اس کو ہلاکت نہیں کہتے. محبت مصطفیٰ میں جو زخم برداشت کیے جاتے ہیں وہی اصل ایمان کی زندگی ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے, وقت کے وہ امیر, وہ خلیفہ قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں. اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے, درہ ہمیشہ کندھے پر ہو. اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے یا سیدنا بلال, اللہ اکبر, اے ہمارے آقا بلال آئیے. بلال حبشی کہتے آپ ایسا نہ کہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں, آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں. عمر ابن خطاب کہتے تھے بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھائے ہیں, وہ پیٹ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی. مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے, گرم ریت پر سلا کر جو سل رکھتے تھے. حضرت بلال حبشی سے حضرت عمر یہ تقاضا کرتے کہ آپ جبہ اٹھاؤ میں ان زخموں کو بوسہ تو لوں. آپ نے جو کیا ہے تو جانتے ہو بلال حبشی کیا کہتے تھے عمر ابن خطاب کے پاس؟ یہ واقعہ تو میں بتا رہا ہوں, بہت سنا ہے, بہت پڑھا, لیکن جب یہ میں نے پڑھا حضرت بلال یہ کہتے ہیں اے امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں, ہم نے کون سے زخم کھائے؟ جب حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تو کوئی زخم یاد ہی نہیں رہتا تھا, کوئی زخم یاد نہیں رہتا تھا. یہی ایمان ہے جس کا ہمیں بھی آج یہاں پر اظہار کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اور تجدید کرنا ہے اس بات کی کہ مصیبتیں آئیں گی میرے عزیزو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, امام ترمذی نے بیان فرمایا اور ابن حبان نے لکھا ہے. ایک صحابی آئے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے تو, توجہ, سوچ لے کیا بول رہا ہے. لبیک پکارتے ہو نا, بہت تیز پکارتے ہو, سوچ لو پکارنے سے پہلے, سوچ لو. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. انہوں نے پھر کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ, قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. پھر انہوں نے کہا قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہا ہے 3 بار. انہوں نے پھر وہی جملہ کہا تو میرے آقا کا جملہ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فرماتے ہیں فَأَعِدَّ لِلْفَقَرِ, تو پھر اب محتاجی کے لیے تیار ہو جا, فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا. حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فقر کا مطلب سمجھتے ہو, غربت, فاقہ کشی. حضور فرماتے ہیں اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی بہتا ہے اتنی تیزی سے مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں, اتنی تیزی سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف نعروں کا کام ہے؟ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال, سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے
یہ کون سا مشکل سوال ہے ہمارے لیے؟ تو ابھی کہوں تو دو ہاتھ اٹھا دے، سب ہاتھ بھی اٹھا دے، چہرہ بھی اٹھا دے۔ اگر پوچھا جائے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں، سب کہیں گے۔ لیکن ابو بکر شبلی جو غوث پاک کے دادا پیر ہیں، فرماتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل سوال ہے۔ پوچھا گیا کیوں مشکل سوال ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اگر میں نے کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی چلا گیا، اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرے عمل کہاں تیرے محبوب کے عمل، کوئی تمہارے اندر مطابقت نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر شبلی جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے عبادت میں بیٹھنے کے لیے نمک کا سرما آنکھوں پہ لگاتے تھے کہ نیند نہ آئے۔ وہ ابو بکر شبلی جو رات بھر عبادت کرتے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اگر کہہ دوں ہاں حضور سے محبت ہے تو میرے اعمال کوسیں گے مجھے، تیرے عمل کہاں ہے اور تیرے نبی کے عمل کہاں ہے۔ اے سنی نوجوانوں، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک بار ہمیں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ ہم ظاہر سی بات ہے بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے، بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے۔ ہر گھڑی تمہارا امتحان، ہر وقت تمہاری طرف سے دنیا کی نظریں۔ اور حدیث ابن داؤد شریف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری جماعتیں ان پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ نحن من قلۃ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایسا وقت جب آئے گا تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون، نہیں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ غثاء کا غثاء السیل، حالت تمہاری ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح اڑ جائیں گے ادھر سے ادھر ہواؤں کی طرح سے۔ آج میں وہ قوم نہیں چاہتا جو صرف نعروں کی حد تک رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جس چیز کا امتحان مانگے ہر چیز میں وہ پورا اترتے آ جائے، پورا اترنے لگ جائے۔ آج دنیا تم سے سوال کر رہی ہے، تمہارے چہروں پر داڑیاں صرف اسی لیے چلی گئی کہ دنیا تمہیں شک کی نظر سے نہ دیکھے۔ تم اتنا سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہو کہ ٹوپی 5 گرام کی وہ چھپا لیتے ہو۔ میرے عزیزو، تمہیں 5 کلو کی جینس بھاری نہیں پڑتی، 5 گرام کی ٹوپی بھاری پڑ جاتی۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سنتوں سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محبت کس چیز کی ہے؟ محبت ہو تو محبوب کا ہر عمل پیارا لگتا ہے، ہر عمل پیارا لگتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ان نوجوانوں سے، تم ڈرتے کس سے ہو؟ ارے دنیا چوٹی رکھنے سے نہیں ڈرتی، تم داڑھی رکھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے پر شرم آتی ہے؟ کوئی بالیاں پہنتا ہوا مرد بھی نظر آتا ہے، آج چوڑیاں پہنتا مرد بھی نظر آتا ہے، آدھا ننگا مرد بھی نظر آتا ہے۔ جب وہ آدھے ننگے ہو کر شرم نہیں کرتے، سر پہ عمامہ رکھنے میں کس بات کی شرم، کس بات کی حیا ہے؟ اتنا تو سوچ کر کے چلو، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہاں بیٹھے سارے عمامے ہیں، یہاں عمامے ہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس وقت بھی موت آئے تو کیا کہنا؟ جب لے جایا جائے گا، فرشتے اس روح کو لے کر جا رہے ہوں گے تو کس شکل میں لے جا رہے ہوں گے؟ فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کے آیا ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، آج میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا، بس مجھے حاضر ہونا تھا، حاضر ہوا اس جلسے کے لیے۔ اور لوگ یہاں پر سننے کم دیکھنے زیادہ آتے ہیں، مجھے پتا ہے باقی ساری تقریریں آن لائن سن لیں گے۔ میں حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا، بہت دیر سے خانوادہ برکات کا یہ چشم و چراغ آپ کے سامنے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، الحمدللہ۔ اور میں تھوڑی دیر اور بولوں گا۔ حضور امین ملت
ادام اللہ اقبال، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔ میں نے محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی ہے۔ مارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے۔ آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں، مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے آواز میں اگرچہ فرق ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ماررہ کا